الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القمر مکی سورت ہے، ترتیب میں 54 نمبر ہے، 54 نمبر، نزول میں 37 نمبر ہے، سورہ طارق کے بعد نازل ہوئی، 55 آیات ہیں، 3 رکوع ہے۔ سورۃ النجم کے آخر میں ہے ازفت الازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، یہ راس الاشتقاق بھائی ہے نا۔ اور اس سورت کی شروع میں ہے اقتربت الساعہ، یہ ربط ہے ہند القاضی رحمہ اللہ تعالی۔ آسان ربط یہ ہے کہ احوال قیامت بیان ہو رہی ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے عبادت کرو تم اللہ کی، ادھر ہے کیوں عبادت کرو، اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے۔ سب سے پہلے سوال ہی تم سے نمازوں کی سردار، عبادتوں کی سردار، پکاروں کی سردار نماز کے بارے میں ہوگا۔ عبادت کرو تم اللہ کی، اقتربت الساعہ، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کس کی عبادت کی تھی، کیسے عبادت کی تھی، اور سب کی عبادتوں کی سردار نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نہایت مشکل ہے اس کا ترجمہ، ذرا خیال کرنا جی۔ قریب آ گئی قیامت اور 2 ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا چاند، یعنی 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ قیامت کی علامات ہے۔ مشرکین نے جب مطالبہ کیا، جب نبی قبیس پہ 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے چاند، اور اگر وہ دیکھ لے کوئی نشانی اعراض کرتے ہیں، ایسے معجزات دیکھ کے یورزو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ جادو ہے دائمی، ہمیشہ والا آ رہا ہے۔ اور جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو، کتابوں کو، اور تابعداری کی اپنی خواہشات کی، یوں معنی کریں گے، جھٹلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مقدس کو، اور تابعداری کی اپنی خواہشات کی، یعنی غیر اللہ کو جو معبود بنایا نا، یہ اپنی خواہشات کی تابعداری ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، مستقر ہے نا جی، ہر امر قرار پکڑنے والے، اپنے وقت میں ہر کام ہو کے رہے گا، یہ عذاب بھی ان کے لیے مقدر ہے، وقت میں آئے گا۔ اور البتہ تحقیق آئی ہیں ان کے پاس خبر امم سالفہ، سابقہ، حالقہ کی، ما فی مزدجر، جس میں ڈانٹ تھی کہ تم بھی اگر ایسے کرو گے تمہیں بھی ایسے عذاب آئے گا۔ مزدجر، مزدجر عبرت کو کہا جاتا ہے، ڈانٹ کو کہا جاتا ہے۔ میرے استادی کا معنی، نئے ساتھی جو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہو خاص خیال رکھنا، حکمت بالغہ، یہ اعلیٰ قسم کی دانشوری ہے۔ سبحان اللہ، کیسا معنی، حکمت بالغہ، یہ اعلیٰ قسم کی دانشوری ہے۔ فما تغنی النذر، پس نہیں فائدہ پہنچائیں گے ڈرانے والے۔ آپ جب بھی زندگی میں قرآن کی تفسیر پڑھائیں گے تو ایسے موقع پہ کہنا یہ ہمارا دادا استاد ان کا معنی ہے، حکمت بالغہ، میرے استاد ہی فرماتے ہیں اعلیٰ قسم کی دانشوری ہے۔ پھر نہیں پہنچایا، نفع پہنچایا ڈرانے والوں نے، تحویف اخروی، ان کی بات جو نہیں مانی، بس آپ ان سے اعراض کریں۔ جس دن بلائے گا بلانے والا طرف چیز کے جو ناپسندیدہ ہوگی، اسرافیل علیہ السلام بگل میں پھونکیں گے، بلائیں گے، سب کو اکٹھا کریں گے۔ ذرا خیال کرنا معنی کا،
خشعن ابصارہم، درالے ان کی آنکھیں نیچے جھکنے والی ہوگی، عذاب دیکھ کے آنکھیں جھک گئی. یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، جاگ رہے ہو؟ گویا کہ وہ مکڑی ہے پھیلنے والی، اتنی زیادہ ہوگی ایک دوسرے میں موج مارے. درالے دوڑنے والے ہوں گے دائی کی طرف، کہیں گے کافر یہ دن ہے بڑا مشکل. کافر کہہ رہا ہوگا ھذا یوم عسر، یہ دن ہے عسر، بہت مشکل. جھٹلایا ان سے پہلے، اہل مکہ سے پہلے، تخویف دنیاوی کا پہلا نمونہ قوم نوح نے. پھر جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو، یہ محبت کے ساتھ اضافت برائے تشریف، اور کہنے لگے کہ وہ مجنون ہے اور ڈانٹا گیا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں، اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے. معاذ، یہ ان کا مطلب تھا. سبحان اللہ. پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کسی کو نہیں پکارا. انی مغلوب، میں مغلوب ہوں، فانتصر، انتقام لے اللہ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دعا کو رنگ لگایا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. میرے عزیزو اس کا معنی بہت مشکل ہے. پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، میرے استادی فرماتے بماء منہمر، پانی کے ساتھ جو ٹوٹ کے برسنے والا تھا. منہمر، ٹوٹ کے ساتھ برسنے والا تھا. یہ حذیفہ کے والد صاحب میرے کلاس فیلو بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے جب استاذوں کے پاس ہم پڑھتے تھے، مولانا سلطان محمد متصل علی. ففتحنا، پھر ہم نے کھول دی آسمان کے دروازے پانی کے ساتھ جو ٹوٹ کے برسنے والا تھا، یعنی موسلا دھار بارش. وفجرنا الارض عیونا، اور چلا دیے ہم نے زمین میں چشمے. فالتقى الماء، پھر آسمان اور زمین کا پانی مل گیا. علی امر قد قدر، ایک امر پہ جو تاکید فیصلہ کیا گیا تھا. اور ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کو تختیوں والی پہ، یعنی کشتی. ودسر، اور میخوں والی پہ، کو تختیوں اور پھٹوں اور میخوں کے ساتھ بنی تھی، چل رہی تھی ہماری نگرانی میں. جزاءً، مفعول لہو ہے جی، فتحنا کا، واسطے بدلے اس کے جس کی ناقدری کی گئی. دیکھا نوح علیہ السلام قدر والے تھے، ان کی ناقدری کی گئی. حذیفہ جزاء لمن کان کفر، واسطے بدلے اس کے جو ناقدری کیا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، البتہ تحقیق چھوڑا ہم نے اس کو عبرت. فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، بس کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ربنا تقبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی حج یا عمرے پہ جائیں تو جبل ابی قبیس، جس پہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، اس جگہ کی ضرور زیارت کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے. بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. قرآن مجید نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے وہ بہت آسان ہے. یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ فلاں کا قصہ ہے. باقی اس کے مسائل کو سمجھنا وہ صرف علماء کا کام ہے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہاں لفظی ترجمہ اور عام مفہوم کے لحاظ سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جھٹلایا عادیوں نے یعنی ہود علیہ السلام کو، بس کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ. بے شک ہم نے بھیجا ان پہ ریحاً سرسرا، سخت تند ہوا کو. بعض میں نے کرتے ہیں ٹھنڈی ہوا. نحوست کے دن میں، جس کی نحوست عام تھی، ایک معنی یہ جس کی نحوست
ہمیشہ والی تھی، میں نے مشکل ہے، وہ پھیر دیا اس ہوا نے لوگوں کو، گویا وہ تنے ہیں پرانی گری ہوئی کھجور پہ. شاہ بھائی کس محنت کی تھا پرانی گری ہوئی؟ ماشاء. گویا کہ وہ تنے ہیں پرانی گری ہوئی کھجور کی، منقعر، جڑیں اکھڑ گئی، زمین پہ گر گئی. بس کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے. کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تخویف دنیاوی کا تیسرا نمونہ، یعنی پرانی کھجور گری ہوئی، اس طرح ان کے جسم نظر آتے تھے. جھٹلایا سمودیوں نے ڈرانے والوں کو، پھر کہنے لگے کیا بشر ہم میں سے ایک، ہم اس کی تابعداری کریں. سمودیوں کے طرف جو پیغمبر آئے تھے ان کا نام کیا تھا؟ بولو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. کیا بشر ہم میں سے ایک، ہم اس کی تابعداری کریں. بے شک ہم اس وقت البتہ گمراہی میں اور جنون میں ہوں گے. کیا اس پہ وہی ڈالی گئی ہے ہمارے درمیان سے، ہم اتنے چودھری اور وڈیرے ہیں؟ نہیں یار، بلکہ وہ بڑا جھوٹا ہے، متکبر ہے. معاذ اللہ، ان قریب جان لیں گے کل کون ہے بڑا جھوٹا، کون ہے متکبر. بے شک ہم بھیجنے والے اونٹنی کو جو ان کے لیے امتحان ہوگی. بس آپ ان کا انتظار کریں، عذاب آنے والا ہے، قائم رہیں آپ. اور ان کو خبر دے دیں کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. ایک باری، ایک دن تمہاری باری، ایک دن اونٹنی کی، وہ پانی بڑا پیے گی. کل شرب محتضر، ہر ایک اپنی باری کو حاضر ہو. کیسے میں نے مشکل ہے. پھر آواز دی انہوں نے اپنے ساتھی قدار بن صالح کو، اس بے ایمان نے حملہ کیا. فعقر، اے قتلہا، اس نے ہلاک کر دیا اونٹنی. بس کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. بے شک بھیجا ہم نے ان پہ جبرائیل امین کی چیخ کو. ایک ہی دفعہ حضرت نے چیخ لگائی، توجہ، پس ہو گیا وہ مثل پرانی، بولو، کاشیمل، مثل پرانی کھجور کے باڑے کی طرح چورا چور. ٹھیک ہے، وہ ڈھگریاں ہوتی ہیں نا کانٹوں والی جی، یا اسی طرح کھجور کے جو پتے ٹہنی ہیں ان کو رکھو نا، پھر وہ پرانی ہو جاتی ہیں. یہ ادھر اشارہ ہے. وہ ہو گئے مثل باڑے کی طرح چورا چور ہونا. پرانی کھجور کی باڑے کی طرح چورا چور ہونا. عاشین کہتے ہیں چورا چور ہونا. مقتدر اس باڑے کو کہتے ہیں جو باڑا لگایا جاتا ہے چار طرف سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو. بے شک بھیجا ہم نے ان پہ حاصبہ، پتھروں کی بارش، مگر آل لوط ہم نے ان کو نجات دی سحری کی وقت. نعمتم من عندنا، جو نعمت ہے ہماری طرف سے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے اس کو جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے. اور البتہ تاکہ ڈرایا ان کو لوط علیہ السلام نے ہماری گرفت سے. فتماروا بالنذر، پھر انہوں نے تمارو، باس مباحثہ کیا. دوسرا معنی شک کیا ڈرانے والوں کے ساتھ، مقصد ہے جھٹلایا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور البتہ تاکہ انہوں نے مطالبہ کیا لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کے بارے میں. لڑکوں کے شوقین تھے. پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا؟ بے نور کر دیا، مسخ کر دیا. چہرے کے ساتھ آنکھیں مل گئی. پھر ہم نے کہا چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. اور حضرت نے کہا تھا نا کہ صبح عذاب ہوگا. اللہ نے الیس الصبح بقریب، اللہ نے فرمایا صبح قریب نہیں ہے، ابھی آئے گا نا عذاب. اور البتہ تاکہ صبح آیا عذاب دائمی. دائمی سے یہ مراد کچھ بھی نہیں چھوڑا. دوسرا دائمی سے مطلب سمجھنا، عذاب شروع ہوا ان کے جسموں اور روحوں کو، پھر روحوں کو اب بھی ہو رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ مطلب ہے.
ہم نے کہا چکو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے جنہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا پکڑنا غالب قدرت والے کا۔ کیا تمہارے کفار بہتر ہیں ان سے جو ہلاک ہو گئے؟ نہیں، وہ اس سے بہتر سے مراد طاقت والے تھے۔ یا تمہارے لیے کوئی سمجھیا اکفارکم، اے کفار مکہ، کیا تمہارے کفار جو موجود ہے بہتر ہے ان سے؟ نہیں، وہ زبردست تھے۔ یا تمہارے لیے کوئی برات ہے صحیفوں میں کہ تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا؟ جی، کیا وہ کہتے ہیں ہم جماعت ہیں انتقام لینے والی؟ نہیں نہیں، ان قریب شکست دی جائے گی جماعتوں کو اور پھیریں گے پیٹھے دے کے، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت زیادہ سیاہ ہے، زیادہ کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مشرک لوگ گمراہی میں ہیں اور جنون اور بے وقوفی میں ہیں۔ جس دن گھسیٹا جائے گا ان کو آگ میں چہروں کے بل، کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، سقر غیر منصرف، چکھو جہنم کے چھونے کا عذاب۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ذکر دعوی سورت۔ ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اٹھائیں گے، بے شک ہم ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے کے ساتھ۔ وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی، کن، مثل جھپکنے آنکھ کے، اس طرح ہو کے رہ جائے گا۔ تخویف دنیاوی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تاکہ ہم نے ہلاک کیا تمہارے ہم مثلوں کو، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کافی میں یہ بات آتی ہے، ہر کام جو انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں نام اعمال میں موجود ہے، ہر کام جو انہوں نے کیا ہے فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وہ کس میں موجود ہے؟ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، تضاد صغیر کبیر، ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ ساتھ فرماتے تھے برے لوگوں کا ذکر آتا ہے تو رب کائنات اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونار، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں وہ آیت ضرور پڑھنی ہے، من ماء غیر آسن وخمر لبن عسل، اس کو تفسیر کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ جی، سوال پیدا ہوتا ہے، علی کہتا ہے استاد جی میں بڑا خطیب ہوں انشاءاللہ، استاد جی جنات جمع آیا تو انہار آنا چاہیے تھا، وانہار، جواب یہ ہے کہ یہ سجا چل رہا ہے نا قرآن مجید میں، فی الزبر مستتر ونہر، سجے کو باقی رکھنے کے لیے مفرد ہے، سمجھ رہے ہو؟ خیال کے فی مقعد صدق، بلند مقام میں ہوں گے، اور ہوں گے کہاں؟ عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے ہاں، مقتدر جو بادشاہ قدرت والا ہے، اقتدار والا ہے، اس کے پاس مقیم ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم، یا فتاح یا عزیز یا قادر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رحمان یا رحیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، رب اغفر لی بفضلک، رب اغفر لی بفضلک، رب اغفر لی بفضلک، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ
ولا الہ الا اللہ. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا حی یا قیوم برحمتک نستعین. ہمارے مدرسے میں عرصہ دراز سے میری تمنا تھی یہ جو تجوید والا کام شروع ہے دعا کرو، اللہ اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے رواں دوا فرما. قیامت کی صبح تک اب یہ شعبہ ختم نہ ہو، درجہ کتب کا شعبہ ختم نہ ہو، درجہ حفظ کا نہ ہو. اللہ ہمیں ساری سعادت نصیب فرما. اللہ جلدی عمرہ نصیب فرما. حرمین شریفین خصوصاً روز انور صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد آ رہا ہے. اللہ میری والدہ محترمہ کو صحت عطا فرما، اللہ ان کی پریشانی دور فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. عبد الفتاح کی والدہ محترمہ جن کے لیے کل بھی دعا کی تھی، بڑی ہماری اچھی بہن تھی بھائی. اللہم اغفرها، اللہم ارحمها، اللہم اعزها من عذاب القبر، اللہم ادخلها فی جنات النعیم. آمین یا رب العالمین برحمتک.